لا الہ الا اللہ لا الہ. اللہ نے وعدہ کیا اگر ایمان اور عمل صالح کرنے لگو، ایمان بھی خالص ہو اور عمل بھی تمہارا سنت کے مطابق ہو اور پابندی کرنے لگو، تو یاد رکھو اللہ نے ارشاد فرمایا ہم تمہارے ہاں سے فساد کو ختم کر دیں گے، امن و سلامتی کا گہوارہ ہوگا، پوری دنیا کے اندر امن و امان پھیل جائے گا اگر تم نے ایمان اور عمل صالح کرنا شروع کر دیا. لیکن شرط کتنی ہے؟ 5. نمبر 1 ایمان خالص، نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل صالح، نمبر 3 یعبدوننی اللہ کی عبادت. اللہ اکبر، خالص اللہ کی عبادت کی جائے. افسوس سر افسوس، عیسائی ہمارا اللہ کو ہفتے میں ایک دن پہچانتا ہے، سنڈے کو، اور یہودی بھی ایک ہی دن پہچانتا ہے، سیٹرڈے کو، اور یہ مسلمان بھائی بھی مسلمان فرائیڈے کو بنتا ہے. یہ مسلمان عادت کر رہا ہے. میرے بھائیو، جب اتنا زیادہ ہم فرائض کو ترک کریں گے تو ہمارا ایمان کس کام کا رہے گا اور امان کہاں برقرار ہوگا؟ رمضان لگا، ٹوپی خریدی، ایک کرتا لے لیا، اور اگر جوتا چوری ہونے کا ڈر نہ ہو تو جوتا بھی نیا لے کر کے آئے، لیکن سوچتا ہے نیا جوتا پہن کے جائے گا تو واپس نہیں لوٹیں گے. اسی لیے ایک ٹوپی نیت کرتا ہوں رمضان میں وہ پہن کر کے نماز پڑھنے کی، ایک لنگی ایک کرتا خریدا اور اب رمضان بھر مسلمان ہے، اور اتنا پکا نمازی بن جائے گا کہ ایک ہفتے تک پرانے نمازیوں کو اگلی صف میں جگہ نہیں ملتی. لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ اب 20 کے بعد 10 صفیں تھی تو 5 ہو گئی اور گھٹنے لگا. آخر میں اگر 27ویں شب نہ آئے تو 20 رمضان کے بعد وہی پرانے نمازی رہ جاتے ہیں جو اصلی اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے. ہم اگر فرائض کی پابندی نہیں کر سکتے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اے لوگوں نماز قائم کرو، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نمازی نماز پڑھتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ واٹس ایپ پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے. میرے بھائیوں، نمازی تو سب سے بڑی چیز تھی. اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری قوم پر فرعون بڑا ظلم کر رہا ہے، بڑی بدامنی پھیلی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے فرعون اس کی قوم کی طرف سے، ذرا کچھ مدد فرما دے تاکہ میری قوم کو نجات مل جائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے موسیٰ اپنی قوم کو امن و امان کی دعا مانگ رہے تھے تو میں نے موسیٰ کو کہا امن و امان میرے اوپر چھوڑو، پہلے اپنا کام کرو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو کہا ہر محلے میں مسجدیں بناؤ اور نماز قائم کرو. یاد ہوگا کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوں گے، قرآن رمضان میں پڑھا ہوگا لیکن فلمیں ایک دن نہیں چھوٹی ہوگی. قرآن سے ہمیں روک دیا گیا. رہ گئی بات نماز کی، تو نماز میں سارا اسلام نماز ہی میں رکھا ہوا ہے. اللہ تو نماز تو پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے. یہ آج ساری باتیں آپ لوگ سنتے ہوں گے. میرے بھائی مصیبت آئے تو نماز. سنن ابی داؤد کی روایت، جب نبی علیہ السلام کو کان اذا حضبہ امر، جب اللہ کے نبی کو کوئی ٹینشن ہوتا، کوئی الجھن ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، وضو کیے نماز پڑھنے لگے اور فرماتے لوگو قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دماغ کے الجھن کا علاج اللہ نے نماز میں رکھی ہے. اللہ اکبر. آج نماز تو نہیں پڑھیں گے، زیادہ بے چینی ہے، زیادہ قلق ہے، زیادہ پریشانی ہے، تو کہیں کسی نے کچھ کر دیا. یہ میرے بھائیو ہر مشکل کا علاج اللہ نے نماز میں رکھا تھا، لیکن ہم نے نماز رمضان کے لیے خاص کیا. اور اگر کبھی مشکل ہوئی تو جمعے میں آ جاتے. یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہمارا پارٹنر روم ہم کو ٹیلی فون کر کے دھمکی دیا، ملا مجھے فجر میں نہیں جگانا، ملا اپنی ملا گیری رکھو، ہمیں فجر میں نہیں جگانا. کہا کیوں؟ کہا میں ایسی برادری سے ہوں جو صرف جمعے کو نماز پڑھتے ہیں. لو پوری جماعت پوری برادری کو بدبخت جو ہے بدنام کر رہا ہے.
سمجھ گئے نا؟ یہ ہے حال میرے بھائیوں. جب انسان شرک کرتے کرتے اتنا ذلیل ہو جائے، ایمان اور عمل صالح والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ. پڑھو، یاد ہے کسی کو؟ ثم رددناہ اسفل. اللہ اکبر. ہے تو بڑا اچھا، لیکن ایمان اور عمل صالح چھوڑ دیا تو اپنے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا. میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو. ساری مشکلات کا علاج اللہ رب العالمین نماز رکھا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اے لوگو، تم نماز قائم کرو. نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکنے والی ہے. یہی نماز وہ چیز ہے. اقم الصلاۃ لذکری، ذکر الہی کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے نماز کو رکھا ہے. اس لیے فرمایا موسیٰ واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے موسیٰ جو ہے نماز پڑھا کرو. نماز پوری کی پوری ذکر ہے. اور اگر یہ مسلمان، یہ نوجوان، یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے بوڑھے اور یہ ہماری مائیں اور بہنیں بچیاں اللہ کی قسم اگر نماز پڑھنے لگے، نماز کے ذریعے رب کو یاد کریں گی تو فذکرونی اذکرکم، میرے بندو مجھے یاد کرو گے تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے. ہفتے میں ایک دن یاد کرو گے، سال میں ایک مہینہ یاد کرو گے تو میرے بھائیوں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے امن و امان اور مسلمانوں عزت کی توقع نہیں رکھنا. یہ 5 شرطیں ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 عبادت الہی، نمبر 4 شرک سے بچنا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. امن ان کو ہم دیں گے جو میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. 5ویں شرط میرے بھائیوں، اگر امن برقرار رکھنا ہے، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اے لوگوں، اگر یہ 5 باتیں تم نے کیا تو ہم تمہارے اندر فساد کو، بدامنی کو ختم کر کے ہم تمہارے ہاں امن و امان پیدا کر دیں گے، امن و امان بحال کر دیں گے. یہ کب ہوگا دوستو؟ جب انسان صدق کے دل کے ساتھ یہ 5 شرطیں قائم کرے: ایمان، عمل صالح، توحید، شرک سے اجتناب، ومن کفر بعد ذالک، ہر قسم کے منکرات اور گناہوں اور برائیوں سے بچنا. اللہ تعالیٰ یہ 5 شرطیں ہمارے اندر پیدا کر دے. نمبر 3، اگر ہم چاہتے ہیں امن و امان برقرار ہو تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو. ناشکری ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ انسان اگر ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عذابی لشدید. اے لوگوں، ناشکری کا عذاب بڑا دردناک ہے. اللہ رب العالمین نے اعلان کیا بڑے واضح طور پر سورۃ النساء کے اندر، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. لوگوں، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے اگر ایمان کے ساتھ شکر گزاری کرتے رہو. اللہ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک یہ 3 چیزیں ان کے یہاں پائی جائیں: الاستغفار والدعاء، شکر. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. میرے بندو، اگر تم ایمان کے بعد اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. سورۃ الانفال میں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے نبی، اگر یہ لوگ توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر روتے گڑگڑاتے رہیں تو میں ان کو کبھی عذاب نہیں دوں گا. تو سورۃ فرقان کی آخری آیت، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے لوگو، عذاب کے مستحق تم ہو گئے ہو، لیکن ابھی رو رو کر کے دعائیں مانگنے والے تمہارے درمیان موجود ہیں. اس لیے دعاؤں کے برکت سے ابھی تک عذاب رکا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا
إلا الله لا إله إلا الله لا